اللہ ان کا یہ نیک عمل اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جس نیک حاجت کے لیے اہتمام میلاد پاک کیا، اللہ اس میں برکتیں اور رزق عطا فرمائے۔ میں ان کے بزرگوں کے لیے بہت ساری دعا کرتا، بلکہ جتنے لوگ آئے بیٹھے تمام کے لیے دعا ہو۔ اللہ پاک تمام کا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہر قدم کے صدقے اللہ اپنی پاک جناب میں سے نیکیوں کے پہاڑ نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ احباب دی وقار، ہر روز آپ کا آمنا سامنا ہوتا رہتا ہے، کبھی ممبر پہ بیٹھ کے کبھی ویسے، تو الحمدللہ یہ میں فخر سمجھتا ہوں اپنے لیے کہ مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ نے مجھ ایسے نکمے بندے کو اپنے ذکر کے لیے چن لیا۔ ہاں، یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ وہی زبان جو اول فول بھی بولتی رہتی ہوگی، لیکن الحمدللہ فخر ہے اس بات کا، کبھی تو محمد مصطفیٰ کی شان بھی بیان کرتی ہے۔ الحمدللہ جو بچے یہ کام کرتے ہیں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ سب کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ پاک میرے بھائیوں کو کامیاب کرے، اللہ ان کی عمر دراز کرے اور یہ دین متین کی خدمت کرتے رہیں۔ تو میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ موضوع 2 3 4 میرے ذہن میں تھے، لیکن آپ کی محبت نے مجھے ایک اور سما باندھنے کے لیے کہہ دیا۔ یہ آپ کا خاموش پیغام تھا۔ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت با سعادت کی حسین گھڑیاں، وہ گھڑیاں جو گھڑی کائنات میں آئی تو کائنات کو اللہ نے عزت عطا فرما دی۔ وہ گھڑی نہ آتی تو کائنات نہ ہوتی، وہ گھڑی نہ آتی آج تم ہم کچھ بھی نہ ہوتا۔ حتیٰ کہ اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا، محبوب اگر میں تجھے نہ بنانا ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بظاہر نہ کرتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ جو رونقیں ہیں نا، یہ سبھی ہیں، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین کے طفیل ہیں۔ اگر میرے آقا کی ذات تشریف نہ لاتے تو کائنات کا یہ رنگ نہ ہوتا، بلکہ رنگ ہوتا ہی نہ، رنگ ہوتا ہی نہ اگر میرے آقا تشریف نہ لے کے آتے۔ اور آقا یاد رکھیے گا، میرے آقا کی آمد وہ عام سی بات ہے۔ ارے لوگوں، چھوٹا سا جلسہ ہو، ایک بندہ ایک اعلان کرتا ہے، اس سے بڑا جلسہ ہو 2 بندے اعلان کرتے ہیں، اس سے بڑا جلسہ ہو 3 یا 4 یا 5 یا 10 بندے اعلان کرتے ہیں۔ ارے بہت بڑا جلسہ ہو، ہر گاؤں میں بھی اعلان کیا جائے، حد ہوتی ہے 200 یا 500 جگہ پہ اعلان ہو جائے، لیکن محمد مصطفیٰ کی شان کیا بیان ہو سکتی ہے؟ ارے بڑے سے بڑا جلسہ ہو، ٹی وی پہ آ سکتا ہے، انٹرنیٹ پہ آ سکتا ہے، ہر مسجد میں اعلان ہو سکتا ہے، لیکن میں سچ کے جاؤں محمد مصطفیٰ کی ولادت پر 1 2 3 4 نہیں، اللہ نے 1.25 لاکھ نبی بھیجے۔ ارے جاؤ محمد کی آمد کے تذکار کرتے رہو، تذکار کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیسی تو نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سب کی آواز ہے، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، سیدی مرشدی۔ ارے چھوٹے سے چھوٹا پروگرام، ایک بندہ 2 10 50 100 200 ہر جگہ پہ بھی اعلان کراؤ۔ تو مجھے بتا، کوئی اعلان کرنے والا ایسا ہوگا جسے رب نے نبوت کا تاج دیا ہو، آدم سے لے کے عیسیٰ پاک تک۔ ارے عیسیٰ پاک سے لے کے آدم تک کائنات میں اللہ نے جتنے لوگوں کو نبوت کا تاج دیا، یہ شرط رکھ کے دیا، ارے جاؤ اور محمد کی ولادت کے تذکار کرتے جانا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آقا کی آمد کے تذکار کرتے رہنا۔ ارے میری توحید بھی بیان کرنا، اپنی نبوت بھی بیان کرنا، لیکن جب میری توحید بیان کر لو، جب اپنی نبوت کا اعلان و پرچار کر لو، اس کے بعد کیا کرنا ہے باری تعالیٰ؟ اللہ فرماتے ہیں تجھے نبوت کا صحرا دے رہا ہوں، میری توحید بیان کرنا، اپنی نبوت بیان کرنا، بات میں محمد مصطفیٰ کی ذات کی شان بیان کرنا۔ اللہ اکبر کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ ہر روز عصر کے بعد بیٹھتے ہیں، اپنے امتیوں میں بیٹھ کے مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکار کیا کرتے، حضور کے اوصاف بیان کیا کرتے، آقا کے کمال بیان کیا کرتے، آقا کا جمال بیان کیا کرتے۔ ایک دن نا ایک آپ دا امتی اٹھ کے ہاتھ بن کہندا ہے، اے نبی اللہ اسی تہاڈا کلمہ پڑھیا ہے، تسی اگلیاں گلاں کردے ہو۔ ایویں نہیں یار، ایویں نہیں،
میں اگے بھی جا کے تقریر کرنی ہے اینی کو سبحان اللہ تو ہونی چاہیے نا پاویں میں لیٹ ہو ہی جاواں تاں میں محسوس نہ ہوئے اللہ اکبر کبیرہ تو سنیے اللہ اکبر کبیرہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کا ذکر کرتے رہتے ایک دن امتی ہاتھ بننے انہیں آکھیا تسی ساڈے نبی اسی تواڈے امتی کلمہ اسی تواڈا پڑھیا تسی کی احمد دی رٹ لائی ہے اللہ اکبر کبیرہ تو سنو عیسیٰ پاک نے کیا جواب دیا عیسیٰ کہتے ہیں اوے کہ کہنے والے ارے میں جس احمد و محمد کی بات کرتا ہوں یاد رکھنا اللہ نے مجھے بھی بڑی شان و کمال عطا فرمایا لیکن جس احمد و محمد کی بات کرتا ہوں اگر عیسیٰ کو اس کے جوتی کا تسمہ کھولنے کی اجازت مل جائے کائنات میں ہر جگہ سجدے کرتا یہ ہے میرے آقا کی شان یہ ہے میرے آقا کی شان انبیاء کہتے ہیں ہمیں جوتی کھولنے کا موقع مل جائے اللہ اکبر کبیرہ تو اس محمد عربی کی کیا شان ہوگی جس کی ولادت جس کی نبوت جس کی شجاعت جس کی شرافت جس کا حسن جس کا جمال جس کا کمال بیان کرنے کے لیے اللہ نے تجھے اور مجھے نہیں چنا جو سب سے اعلیٰ جماعت ہے جسے نبیوں کی جماعت کہتے ہیں اس کے دل میں لگایا ارے جاؤ کائنات میں محمد کا ذکر خیر کرتے رہو ہم یہ جو سنت ادا کرتے ہیں نا ممبر پہ بیٹھ کے یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ آج کی کل کی بات ہے میلاد محبت والا جملہ دے رہا ہوں ساتھ نے یاد رہے ٹھیک ہے نہ رہے تو اڈے اپنے نصیب ساڈے اپنے نصیب ایک اگر یاد رکھ لو ساری زندگی ٹھڈا نہیں لگے گا دساں گا پنجابی تو سمجھا کے دساں گا لوگ کہتے ہیں آپ نے میلاد شروع کر لیا میں کہا کر لیا رب تو ایک دیتی ہے سبحان اللہ آپ نے میلاد کیا عزیوران نے کیا کہیں دا کتھا لکھی ہے میں کہا ساڑھے مقدرہ ہیں کتھا لکھی ہے اسی کیا ساڑھے نصیب ہے سوال بڑا تکڑا آگیا سوال ہے ہوتا ہے دسو کسی صحابی نے منایا صحابی نے منایا میں کہا وہ کہنے والے وہ آخر ناڑیا کسی صحابی نے منایا ہے کہ نہیں منایا ایسے کلیے تے قانون تے قیدے نو سامنے رکھ ہن سانو دسی اللہ جانے تانوں سمجھ آنی کہ نہیں آنی کوئی پوچھے دسو کسی صحابی نے میلاد منایا اونوں کیرے پاں تو پکڑ کے کو گل پوچھنی ہے اور میلاد تے اعتراض کرن والیا کہ 10 دے صحابہ نے نہیں منایا کوئی ایک صحابی 10 ایک صحابی 10 ایک صحابی 10 جن نے یا رسول اللہ نہ کیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی جو ہے جتنا بڑا سوال کس صحابی نے منایا اتنا بڑا ہم پہ دوسرا سوال بتاؤ کس نے یا رسول اللہ کہا ارے سنیو جہاں سے یا رسول اللہ کہنے والوں تم پہ اٹیک کیا جاتا ہے تمہیں پوچھا جاتا ہے تمہیں اپنے نشانے کی عزت ملایا جاتا ہے کیوں یا رسول اللہ کہتے ہو سب کو کہے کہ صحابی نے میلاد منایا جواب یہ بنتا ہے کوئی ایسا صحابی بتا جس نے یا رسول اللہ نہ کہا
حسن تے کمال تے جمال بیان کیتا ہے تو گل سنو سارے نبی اپنی اپنی کمال وچ اپنی جگہ صحابہ اے تے دسو کوئی حبیب خدا بھی بن کے آیا ہے کوئی حبیب خدا بن کے آیا ہے سارے جو پاک علیہ السلام نے ذات فرمایا میں حبیب خدا بن کے آیا اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا علیہ السلام نے ذکر دیکھو صوفیاء اولیاء کی جماعت فرماتی ہے کہ اسی نہ جتنے سرکار نے ذکر کرنے ہیں ایک جملہ بولیے ایک لفظ بولیے حضور دا پورا اچھی قصیدہ پڑھیے کوئی گل کریے جدا ذکر آ کے ذکر مصطفیٰ چاہ جب میلاد عقیدہ ہوتا ہے آقا علیہ السلام کرتے سے فرما رہے حضور دا غلام ہے کسی دوسرے ملک لے کے آیا بڑا سونا نا ایک شمع نما ایک دیا نما ایک چیز لے کے آیا کندیل لے کے آیا اللہ اکبر کبیرہ آقا علیہ السلام کرتے انہیں آ کے سونی مٹے دے دیے سونا کڑ کے باہر رکھے کندیلاں لا کے چلا دیتیاں انہاں دا دیوانی ہوتا روشنی زیادہ ہوتی وہ جو ہے مرچاں لائیاں نے نا تسی لائیاں نے نا ہر گل دا پتہ ہونا چاہیے مرچاں اسی لائیاں نے روشنی کرنے واسطے اللہ اکبر کبیرہ آقا گھر نے غلام آیا کسی دوسرے ملک یمن تو آ کے کندیلاں لائیاں لینڈ پانی مسجد ساری جگمگ کرنا پہلے روشنی تھوڑی ہوتی سی آقا باہر تشریف لے کے لجپال کریم آقا علیہ السلام ذات میں آ کے بیٹھے نا پوچھو یار لیٹا کتنے والیاں نے تو ہاتھ بند کر کے آقا جی میں والیاں حضور میں والیاں نے آقا علیہ السلام نے ذات کو سکھایا آپ نے فرمایا کہ تو اے لیٹا مار کے اللہ دا کار روشن کیتا ہے جا میں دعا کرنا اللہ تیری قبر روشن کر دے گا صدائیں درودوں کی آتی رہے گی جنہیں سو کے دل شاد ہوتا رہے گا صدائیں درودوں کی آتی رہے گی جنہیں سو کے دل شاد ہوتا رہے گا صدائیں درودوں کی آتی رہے گی جنہیں سو کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا لے سنت کو آباد رکھے خدا لے سنت کو آباد رکھے یہاں کا میلاد ہوتا رہے گا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری خدا لے سنت کو آباد رکھے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا سرکار نے میلاد کی تبدیلی کی لے تمام کرنا کیوں ضروری ہے یاد رکھا جی شیخ موقع کے محدث سے دہلوی بیان فرما گئے شیخ موقع کے محدث سے دہلوی وہ شخصیت نے میرے سکیر کوئی بندہ آ کے کہ میں شیخ الحدیث ہاں میں حدیث پڑھانا یا میں قرآن پڑھانا یاد رکھیں جنہ تمام دے استاد پڑھتے نے آپ شیخ موقع کے محدث سے دہلوی ہاں سلسلہ بسلسلہ آخری پورا منور صاحب آگے کوئی دنیا کا بندہ حدیث بیان ساڈے پہلے سکیر صاحب کی گل کر کوئی بندہ حدیث بیان کرے اوندا سلسلہ چلدا اوندا دے شکر صاحب ہو جائے آپ یہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جناب محبت کرنا لازم ہے فرض ہے ہر شے محبت کرتی ہے محبت کرنا بچنا ممکن ہے نہیں نجات ہونا ممکن ہے نہیں زیادہ محبت ہو کے نہیں سکتی ایک بندے نال محبت سلام پڑھیا جائے سبحان اللہ فرماندے نے کہ 17 طریقے نے پہلا طریقہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی ذات پہ کثرت نال درود و سلام پڑھیا جائے آپ نے فرما دیتا میں بڑے بندے ویکھنے ایڈی قسم تے جس نے بولن تے
دے پیڑا بولن جی صاحب دے بارے پیڑا بولن دے کدی آل دے بارے پیڑا بولن دے کدی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے مقام و مرتبے دے بارے پیڑا بولن دے وہ تسبیح تے کی کردے رہندے نے کی گڑدے کردے ہوئی ذکر نے پڑھتے ہوئی درود و سلام نے لیکن اثر کیوں نہیں ہوتا جبکہ شیخ کے محبت مطلب سیدھے پیار فرماتے نے اللہ والے دل جاکاری محبت پیدا کر دیتا ہے قاضی یاد مالکی فرماتے نے کلی انج نہیں پیدا کرتا بنا کے جی میں پڑھی جاواں پیدا ہوتی رہے گی میرے سرکار میرے دل سرکار کی محبت پیدا ہوتی رہے گی آپ بیان فرماتے نے انج نہیں پیدا کرتا بندہ آقا دی ذات درود و سلام پڑھدا ہوئے عقیدہ اے ہوئے محمد مصطفیٰ جیا سونا کائنات وچ رب نے بنا کے کسے نوں نہیں کلیا اس سب سے اولا او اعلی ہمارا نبی سیدھا ایمان تے یقین ہاتھ کھڑا کر کے بولو سبحان اللہ اس سب سے اولا او اعلی ہمارا نبی سب سے اولا او اعلی ہمارا بولا میں آج بولو مجھے سے بولے ہے نا میں مثال دینا چاہتا ہوں اسے سمجھ ہونے پہ آج چاہتے تو سنا انہی جی میں آج چاہت بڑا قبول ہو سے کل جو مجھے سے بولنا ہے جی اے تو لیا گیا تے بچنا کوئی نہیں جو کوئی سارا دن چوک کر رہا ہے گھر تے پھٹے دے کوئی نہیں یہ محمد مصطفیٰ دی نعت درود و سلام تو لیا گیا اللہ سانو بخشش عطا فرما دے اس سب سے اولا او اعلی ہمارا نبی سب سے اولا او اعلی ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی حضور پاک آقا علیہ السلام نے ذات میں فرمایا کائنات کی ہر شے میں پیار کرتی کائنات کی ہر شے میں پیار کرتی ماں سوائے سب کے جنات کے شیاطین کو ہر شے میں پیار کرتی ہر شے آقا جی ہر شے آقا دی ذات فرماتے نے ہر شے میں کہ الحمدللہ آقا دی ذات نے فرمایا ہر شے سنی الحمدللہ ان دے وچ موجود ہے نہ سرکار سے الحمدللہ جتنی آقا کے اصحاب آقا کی آل کی بات آ جائے سے محبت سے ٹھار کے بولتا ہے سبحان اللہ جو ہے آقا علیہ السلام نے ذات نے فرمایا کائنات کی ہر شے میں پیار کر دیے کہ تہاڈی اجازت ہوے چل کے ویکھیے نا کیڑی کیڑی شے کنا پیار آقا علیہ السلام کی ذات آپ نا مسجد میں خطبہ ارشاد فرماتے ہوتے ہیں ایک وجود دا کڑا ہے مولانا صاحب نے پیر صاحب نے سارے اپنے اپنے انداز میں سنایا ہوئے گا لیکن میں نہ سنا لیا تو ایسا بھی تو غلامی پیش کر دی ہے اب اکبر کبیرہ اصولوں نے ہاتھ رکھتے ہیں اس کڑے تے ہاتھ رکھتے ہیں تے سرکار خطبہ ارشاد فرماتے ہیں مولوی کالی چاہتے نے سرکار انہاں سہارا لے ہم نے کہ جڑا کائنات نوں سہارا دین آیا ہوئے انہوں کیڑی سہاریاں دی لوڑ ہوندی ہے آقا نے ہاتھ رکھتے فرماتے پیار کرتے عزت دیندے تے خطبہ ارشاد فرماتے اللہ اکبر کبیرہ ایک مائی دے پتر نے درخانہ دا کم سیکھیا مائی حاضر ہوئی آقا دی پاک بار کے جا کے رسول آقا جی یا رسول اللہ جی سونے پہاڑی اجازت ہوئے میرے پتر نے کم سیکھیا تے پہاڑی جڑا کھڑے تے کھڑے ہوندے ہو اس جگہ تے سونا جا بنا کے ممبر نہ لیا کے سجا دے آقا علیہ السلام آئی گئی پتر کو جا کے کہا پترا جی کرنا ہی سونا ممبر بنانا ہی وضو کر کے بنانا ہے اسی اکے جی کوئی ہے نا یہ جو سنا ہے تو دسنا ضرور جی میں مائیہ نے پتر وضو کر کے بنانا ہی ہر جگہ تے جس لئے کوئی لکڑ دا کام کرے محمد مصطفیٰ نے درود و سلام پڑھ کے بنانا پتر ہے ٹھیک ہے ایک ہفتہ لگا 2 لگے 3 لگے 4 لگے مہینے بعد مائی نے اپنے پتر بنا لیا سونا آقا نے ممبر سجایا سکیا نال حضور کی مسجد جا کے سلامت کیتا آقا نے پاک بار کا سلامی دیتی حضور نے فرمایا ٹھیک ہے ممبر آ گیا رکھو کڑا چوک کے باہر رکھ دو صحابہ نے چکا کڑا چوک کے باہر رکھیا
अलैहिस्सलाम ने ज़ात मुबारक मुस्कुरा के दबा दे के सरकार उत्ते बैठे ने सरकार ने खुतबा देना शुरू कीता है साहबा फरमाते ने किसी दे रोण दी आवाज़ आना किसी दे रोण दी आवाज़ आने लग पई अल्लाह अकबर कबीरा साहबा ने असी ना बैठे खुतबा में सुनेंगे हुण रोण दी आवाज़ थोड़ी 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 वधी 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 वध गई आंदे ने भी इंज रोवे पिया कोई जिवें दाची दा बच्चा खड़ी जाए ना ते चीखा मार मार के रोंदी है इंज रोण दी आवाज़ आवे आंदे ने रोण एडा दुखी होवे भी साडा भी रोना निकल गया हुण असीं वेखीए इंज करके कौन रोंदा है पता सानू कोई ना लगे साहबा दा ईमान ते यकीन वेखी साहबी दे नां दे नाल रलदे मिलदे बंदे ते यकीन ना करी और जिदू करी यकीन साहबी ते करी साहबी दा अकीदा वेखी साहबी दा अकीदा ए वे ओ जिन्नू कोई ना जानदा होवे जिंदी कोई ना सुनदा होवे जिन्नू कोई ना पहचानदा होवे ओनू मोहम्मद मुस्तफा दी जात पहचान दे सानू नहीं पता लगा कौन होंदा है असी सारे बैठे ते रोण सानू आउंदा है ते कई बेली रो भी पैन अल्लाह अकबर कबीरा इंज रोण निकलिया आका अपने मिंबर से तशरीफ फरमा ने रोण दी आवाज़ हर पासे चो चफेरे हर पासे रोण दी आवाज़ है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपना मिंबर छड़िया साहबा ने जगह बनाई राह च आका टुरदे 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 सीधे मिंबर दे कोल डर गया ते मिंबर सरकार नूं आंदियां वेख के मिंबर ने जो अर्ज कीती ज़ौक होवे ते सुभान अल्लाह सुनावा की मैं दरदादी कहानी या रसूल अल्लाह खुदा देवा से कुछ मेरे पानी या रसूल अल्लाह खुदा देवा से कुछ मेरे पानी रसूल अल्लाह नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए रिसालत नाराए हैदरी 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 मेरे आका दी साथ ने तेरे जाके प्यार करके पूछिया तेरे दसी गले तना रोके करता है आका जी केरिया गल्लां होणियां इस तरह ताज सी तुसी मेरे हाथ रख दे सो मैं कायनात दी वड्डी ते वड्डी ते वड्डी खजूर नूं मां कट के आखदा सी कोई है मेरे वर्गी ते मेरे सामने आ जावे नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए रिसालत नाराए हैदरी अज़मत मुस्तफ़ा शान मुस्तफ़ा मिलाद मुस्तफ़ा मेरे आका दी साथ ने पूछिया और रोंदा क्यों अर्ज करदा सोनिया अगे तेरे हत्थां दे तले हुंदा सी तेरे कदम च वडांदा सी सोनिया जिन्नू दूर कर देवे ओदी केड़ी जिंदगी है सोनिया जिंदगी ते उसे दी है जेड़ा हर लम्हे तेरा दीदार करे तेरे नाल प्यार करे तेरे ते तू तो सलाम पढ़दा होवे आका दी जात ने जिसले हाड़ा सुनिया दुख सुनिया तकलीफ सुनी सरकार ने पूछा अच्छा हुण तेनू ये दुख मैं तेनू बाहर कढ़ छड़िया जी आका जी जिसले मैं तुहाडा सना बड़ियां इज्जतां सन मैं हुण इत्थे आ गया सरकार तुहानू मिंबर लभ गया मैनू कौन पुछदा जे मैनू कौन पुछदा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ात ने फरमाया अच्छा तू मेरी बड़ी खिदमत की मेरे नाल प्यार जो करदा ना प्यार च रोया ना प्यार च हजूर ने पूछा अच्छा हुण दस इनाम की देवां अजर की देवां जे तू आखे ते मैं तेनू इत्थे खजूरां दे झुंड च ला दियां वड्डा हो जी फल लगेगा सरकार फरमांदे पे ने उत्तों भी वड्डिया थल्लों भी वड्डिया जिमीदार बैठे हो दसोगा खजूर उत्तों वड्डी जाए दोबारा हो पैंदी है बोलो तो सही नहीं हुंदी ना सरकार जी फरमांदे पे ने जुबान नबूवत हिलदी पई है हुण वो साडे वर्गा ते नहीं सी ना अगे हैरान हो किवें भी ये किवें हो सकता है वो भी तो हजूर दा आशिक सी ना हजूर दी खिदमत करने वाला सी ना हजूर दा गुलाम सी ना तड़ा अल्लाह अकबर कबीरा सुनो आकर इजाजत ने पूछा तेनों खजूरां दे झोंडे लावां जिंदा कर दियां आखन लगा सोनिया इत्थे नहीं आका पूछा क्यों इत्थे क्यों नहीं अर्ज करदा आका जी या रसूल अल्लाह
ਇੱਥੇ ਲਾਓਗੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹੋਵਾਂਗਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਫੜ ਲੱਗਣਗੇ ਸੋਹਣਿਆ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਾਹੀ ਸਾਰੇ ਖਾਣਗੇ ਸੋਹਣਿਆ ਆਪਣੇ ਵੀ ਖਾਣਗੇ ਗੈਰ ਵੀ ਖਾਣਗੇ ਹੁਣ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਮੁਕਤਦੀ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਕਦੀ ਮਸੀਤ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਖੀਰਲੇ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਏ ਜੇ ਲਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬਣਦੀ ਜੇ ਕੰਜੂਸੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਔਰ ਤਣਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਕਾ ਜੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਰਾਤ ਲਾਓਗੇ ਲੰਘਦੇ ਟੱਪਦੇ ਰਾਹੀ ਸਾਰੇ ਖਾਣਗੇ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇ ਗੈਰ ਵੀ ਖਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਖਾਣਗੇ ਸੋਹਣਿਆ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਖਾਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਤੇ ਐ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਿਸਬਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਚੰਗਾ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਲੂ ਮਸਲਕ ਵਾਲੂ ਜੌਣ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਵੇਖੋ ਆਪਣਾ ਮਸਲਕ ਵੇਖੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਪਾਗਲ ਮਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੜੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਤਾਜ਼ਾ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ میرے آقا علیہ الصلوۃ نے حدیث پاک سنو سرکار نے فرمایا جڑے بندے نے دنیا دا رزق ویکھ کے رشتہ کیتا نا ساری زندگی ذلیل و خوار ہوئے گا دین ویکھ کے رشتہ کرو دین ویکھ کے کھجور دا تنا دس کے گیا جڑا محمد عربی دا ہوئے کسی اور دے ہتھاں وچ نہیں جاندا کسی اور دے منہ وچ نہیں جاندا اللہ اکبر کبیرہ آقا علیہ الصلوۃ نے پوچھا اچھا ایتھے نہیں لانا تے پھر تینوں جنت لا دیاں جس لے تنے نے سنیا نا سرکار جنت لان لگے نے تنے دی محبت جوش ماریا نے کہا سونیا اور کی چاہیے اوتھے لا اوتھے مینوں پھاڑ لگن سونیا اگلی گل محبت والی ہے تو ود کے جزاک اللہ اوتھے لا سونیا سوال بھی آوے آقا دی ذات نے پوچھا جنت کی سوال ہے عرض کرنا سونیا ایک تا تیرا ساتھ رہے گا پوچھا بولو سبحان اللہ ایک تا تیرا ساتھ رہے گا آقا جی دوسری کا لے وے پوری کائنات کو یہ پیغام پہنچا دینا تنا کہتا تھا آقا جی ایک تو آپ کا ساتھ رہے گا دوسری بات یہ ہے جنت میں وہی آئے گا جو محمد کا غلام ہوگا سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا سب سے اعلیٰ ہمارا نبی آپ عابد وقار جزاک اللہ آپ نے محبت سے سنا جزاک اللہ واسن الجزا اللہ آپ کو سلامت رکھے میں اپنی بات جی سانو ٹائم دس دیو کنا دے مطابق 5 منٹ لگ جانے جی 10 منٹ اسی تہاڈی بارگاہ وچ آئے ہونا جی تھوڑا جناب جزاک اللہ سرکار مہربانی سرکار جویں تسی محبت نال اکھاں بچھا کے بیٹھے ہو نا جزاک اللہ میرا جملہ بھی بڑی محبت والا ہے اے عبداللہ جٹ نے مینوں آکھیا یہ آکھو سنو جی تسی میرے آسے اکھاں بچھا کے بیٹھے ہو نا پڑھے لکھے بندے بہت توجہ کرے جی میں کہاں لیٹ ہو گیا تو اگلیاں اکھاں بچھانیاں نہیں اکھاں بخانیاں نے انشاءاللہ تعالی سرکار دے دیوانیوں محفل میلاد پاک میں شیخ محقق محدث دہلوی دی گل کردا سی اللہ اکبر کبیرہ انہوں نے فرمایا کہ پہلا طریقہ سرکار دی ذات درود و سلام ہے قاضی یاد مالکی فرماندے نے اس عقیدے نال تے اس نظریے نال اس محبت نال کہ میرے مصطفیٰ جیسا کائنات چاہے کوئی نہیں تے دوجا طریقہ سرکار دی محبت دے لئی پیدا کرن دا جے ہوے تے ودان دا جے ودی ہوے رب والوں قرب الہی حاصل کرن دا طریقہ کیے فرماندے نے آقا علیہ السلام دا کثرت سے ذکر کرو اور لوگوں یاد رکھنا میرے آقا کا ذکر کثرت سے کہیں اور موجود نہیں ہے بے شک سلیبس اٹھا کے دیکھ لیجئے بے شک آپ دنیا کی تمام محفل اٹھا کے دیکھ لیجئے اگر میرے آقا کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے تو محفل میلاد میں کیا جاتا ہے ہاں یہ میرے آقا کے ذکر کا واحد ذریعہ ہے جو لوگوں کے دلوں کو میرے آقا کی محبت سے جوڑ دیتا ہے اور اگر ہم سوچیں یہ میلاد کرنا نہیں میلاد کیوں ہو گیا فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا ہم خوشی سے میلاد کرتے ہیں آقا کے آنے کی خوشی اختیار کرتے ہیں کیوں نہ کریں ارے یار اس کے آنے پہ ہم خوشی نہ کریں جس نے نکیلے پتھروں پہ اپنی پیشانی رکھ کے تمہارے اور میرے لیے اللہ سے بخشش کی دعائیں مانگی اس کے آنے پہ خوشی نہ کریں اس کے آنے پہ چراغا نہ کریں اس کے آنے پہ محفل نہ سجائے اس کے آنے پہ نعرے نہ لگائے ارے جو نکیلے پتھروں پہ اپنی پیشانی رکھ کے دعا کرتا رہا اور جب رب نے اپنے پاس بلایا سامنے بٹھایا رب نے آپ کہا مانگ محبوب کیا مانگتا
مانگتا ہے تو مصطفیٰ کریم کی ذات نے کچھ نہ مانگا، فقط یہ عرض کیا باری تعالیٰ میرے گناہگار امتیوں کی بخشش فرما دینا۔ اوتھے سرکار نے فون سنو جی، اوتھے سرکار نے جا کے بھی ساڑھی گل کیتی، ایتھے بھی تہاڈی گل کیتی، ہر جگہ تے سرکار نے تہاڈی گل کیتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے اسی کیویں نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت دا پرچار کریے، سرکار دی محبت دا اظہار کریے، کیویں نہ کریے؟ اسی تے گج بج کے آکھاں گے سبحان اللہ۔ گلیاں محلے سجاؤ سارے سونا دنیا دیا، سارے ٹوٹا کے جواب دیو، گلیاں محلے سجاؤ سارے سونا دنیا دے آیا، گلیاں محلے سجاؤ سارے سونا دنیا دے آیا، گھر گھر ملا خود کراؤ سارے سونا دنیا دے آیا۔ اللہ تعالیٰ سانو سب سرکار لوگوں کی سمجھ کے معافی مانگنا کہ میں اللہ